آج ہم بات کرنے والے ہیں نیپولین بوناپارٹ کی، ایک ایسی شخصیت جس نے یورپ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہم کچھ تاریخی نوٹس کا جائزہ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کی ناقابل یقین کہانی کو۔ بالکل، اور جب ان نوٹس پر نظر پڑتی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کتنی تیزی سے ہوا، مطلب ایک عام آدمی سے وہ پورے بر اعظم پر کیسے چھا گیا۔ چلیں شروع سے دیکھتے ہیں، آخر وہ اقتدار تک پہنچا کیسے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے فرانسیسی انقلاب کے ٹھیک بعد کے دور سے۔ اس وقت ایک نوجوان بہت ہی جوشیلا جنرل تھا جو اپنا لوہا منوا رہا تھا۔ اس کی جو شروعاتی مہمات تھیں، خاص طور پر اٹلی والی، وہ تو کمال کی تھیں۔ اس نے جنگ میں ایسی چالیں چلیں کہ دشمن بھی دنگ رہ گئے، اور جیسا کہ ان نوٹس میں لکھا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ملک کا ہیرو بن گیا۔ اچھا، تو مطلب صرف کچھ ہی سال لگے اسے ایک جنرل سے فرانس کا سب سے طاقتور شخص بننے میں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس نے اس طاقت کو استعمال کیسے کیا؟ ظاہر ہے اس نے اس طاقت سے فرانس کا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، اور جب ایسا ہوتا ہے تو جنگیں تو ہونی ہی تھیں، اور یہیں سے ہمیں اس کے خلاف اتحاد بنتے نظر آتے ہیں، ایک کے بعد ایک۔ اچھا، برطانیہ، روس، آسٹریا، پروشیا، مطلب یورپ کی تقریباً ہر بڑی طاقت اس کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی۔ تو پھر وہ جیتا کیسے ان سب سے؟ یہ اس کی خالص فوجی ذہانت تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے 1805 کی آسٹریلٹس کی جنگ۔ وہاں اس نے روس اور آسٹریا کی متحدہ فوجوں کو ایک ہی لڑائی میں ایسی شکست دی کہ سب دیکھتے رہ گئے۔ اور پھر اس نے مقدس رومی سلطنت کو ہی ختم کر دیا، ایک ایسی سلطنت جو 1000 سال سے قائم تھی۔ یہ تو طاقت کا ایک ناقابل یقین مظاہرہ ہے۔ بالکل، براعظم پر تو اس نے سب کو قابو کر لیا تھا۔ اب اس کا آخری بڑا دشمن بچا تھا برطانیہ، اور چونکہ وہ سمندر پار کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتا تھا تو اس نے ایک اقتصادی جنگ شروع کی جسے کانٹیننٹل سسٹم کہتے ہیں۔ بین، تو اس مقام پر تو وہ تقریباً پورے یورپ پر حکومت کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر غلطی کہاں ہوئی؟ اس کی سلطنت میں پہلی درار تب پڑی جب اس نے خود کو بہت زیادہ پھیلا لیا۔ وہ ایک ہی وقت میں 2 بالکل مختلف محاذوں پر تباہ کن جنگوں میں الجھ گیا۔ ہاں، یہاں یہ مسئلہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف اسپین میں ایک لمبی اور بہت ہی بے-رحمانہ گوریلا جنگ چل رہی تھی، اور دوسری طرف اس نے روس پر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں بانٹ کر بہت کمزور کر دیا تھا۔ دیکھیں، 1812 کی جو روس کی مہم تھی وہ سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ ایک بہت بڑی فوج لے کر گیا، لیکن روس کی شدید سردی اور روسیوں کی سکارچڈ ارتھ پالیسی نے اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ مطلب روسی جہاں سے پیچھے ہٹتے تھے سب کچھ جلا دیتے تھے تاکہ نیپولین کی فوج کو کچھ نہ ملے۔ آدھی فوج ماری گئی، یہ تو ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ کوئی بھی فوج یا سلطنت اتنے بڑے نقصان سے کیسے ابھر سکتی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے نہیں ابھر سکتی۔ اس شکست نے پورے یورپ کو بتا دیا کہ نیپولین اب کمزور ہو چکا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس کے دشمن آخری وار کرنے کے لیے پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد تو واقعات بہت تیزی سے پیش آئے۔ پہلے لپزگ میں بہت بڑی شکست، جسے قوموں کی جنگ بھی کہتے ہیں۔ پھر اسے پہلی بار جلاوطن کیا گیا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر واپس آیا، لیکن پھر واٹرلو میں اسے آخری اور فیصلہ کن شکست ہوئی۔ واٹرلو کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسے سینٹ ہیلینا بھیج دیا گیا، جو بحر اوقیانوس میں ایک بہت ہی دور دراز جزیرہ ہے، اور وہیں 1821 میں اس کی موت ہو گئی۔ جب ہم اس کے عروج اور زوال کی اس پوری کہانی کو دیکھتے ہیں تو آخر میں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا وہ ایک انقلابی ہیرو تھا جس نے نئے خیالات کو پھیلایا، یا ایک ظالم حکمران جس نے پورے براعظم کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا؟ سچ تو یہ ہے کہ اس کی میراث بھی اس کی زندگی کی طرح ہی پیچیدہ ہے۔